عنوان: بولی اماں کی دانائی بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دانا اور نیک دل بوڑھی عورت رہتی تھی جسے سب بولی اماں کہتے تھے۔ یہ نام اسے اس لیے ملا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ نرم لہجے میں سب کو نصیحت کرتی تھی اور اس کی باتوں میں ہمیشہ دانائی چھپی ہوتی تھی۔ بولی اماں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی مدد میں گزار دی تھی۔ وہ گاؤں کے سب بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی، عورتوں کو اچھے مشورے دیتی اور نوجوانوں کو نیک راستے پر چلنے کی تلقین کرتی۔ گاؤں والے ان کی بے حد عزت کرتے تھے اور کوئی بھی مشکل پیش آتی تو سب سے پہلے بولی اماں کے پاس آتے۔ ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑا۔ بارش نہ ہونے کے سبب کھیت سوکھ گئے، جانور مرنے لگے اور لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء کم ہونے لگے۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد تو کر رہے تھے مگر خود بھی پریشان تھے۔ بولی اماں کے پاس بھی زیادہ کچھ نہ تھا مگر جو بھی آتا وہ اپنا کھانا اس کے ساتھ بانٹ دیتی۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا مٹی کا گھڑا تھا جس میں وہ راشن رکھتی تھیں۔ جیسے ہی کوئی بھوکا آتا وہ گھڑے میں ہاتھ ڈال کر کچھ نہ کچھ نکال لیتی اور مسکرا کر کہتی، جو دیا اللہ نے دیا، جو کھایا نصیب نے کھلایا۔ گاؤں میں ایک سوداگر آیا جو بہت چالاک اور لالچی تھا۔ اس نے دیکھا کہ سب لوگ بولی اماں کی عزت کرتے ہیں اور وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتی۔ وہ حیران تھا کہ جب سب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو بولی اماں کے گھڑے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کیوں ہوتا ہے۔ اس نے ایک دن بولی اماں سے پوچھا، ماں جی، آخر یہ گھڑا کبھی خالی کیوں نہیں ہوتا؟ بولی اماں ہنس کر بولیں، بیٹا، یہ اللہ کا راز ہے۔ جو کچھ بھی اس میں ڈالا جاتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ میں کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتی۔ یہ سن کر سوداگر کو لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا، اگر یہ گھڑا میرے پاس ہو تو میں اس کا سارا راشن اپنے لیے رکھ سکتا ہوں اور پھر کبھی بھوکا نہیں رہوں گا۔ رات کے اندھیرے میں سوداگر چپکے سے آیا اور بولی اماں کا گھڑا چرا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے خوش ہو کر سوچا کہ اب یہ گھڑا صرف اس کا ہوگا اور وہ ہمیشہ مالدار رہے گا۔ صبح جب اس نے گھڑے میں ہاتھ ڈالا تو حیرانی سے دیکھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کئی بار گھڑے میں جھانکا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا مگر اندر کچھ بھی نہ تھا۔ مایوس ہو کر وہ دوبارہ بولی اماں کے پاس آیا اور بولا، ماں جی، یہ گھڑا تو خالی ہے۔ بولی اماں مسکرا کر بولیں، بیٹا، گھڑا خالی نہیں تھا، تمہارا دل خالی تھا۔ یہ گھڑا اسی کے لیے ہے جو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا حوصلہ رکھتا ہو، جو دینے میں خوشی محسوس کرتا ہو۔ لالچ میں برکت نہیں ہوتی بلکہ دینے میں برکت ہوتی ہے۔ سوداگر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بولی اماں کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگی۔ بولی اماں نے اسے شفقت سے معاف کر دیا اور کہا، بیٹا، سچی دولت وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اگر تم سچ میں خوشحال ہونا چاہتے ہو تو دوسروں کی مدد کرو، کیونکہ بانٹنے سے دولت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ سوداگر نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی حالت بہتر ہونے لگی، بارشیں واپس آنے لگے، کھیت پھر سے سرسبز ہو گئے اور لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ نتیجہ، سچائی اور سخاوت کی جیت۔ بولی اماں کا گھڑا حقیقت میں ایک عام گھڑا ہی تھا مگر ان کی نیکی، محبت اور سخاوت کی برکت سے اس میں کبھی کمی نہیں آتی تھی۔ ان کی دانائی نے لوگوں کو سکھایا کہ اصل خوشحالی اور برکت سخاوت میں ہے، نہ کہ لالچ میں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ کرنے والا ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے مگر جو دوسروں کے لیے نیکی کرتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔